من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سورۃ الزمر، اس عظیم سورہ کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی عظیم درجے کی کوشش بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا، اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہم ان الفاظ کے ذریعے سے سب سے پہلے تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ صرف لفظ کے مخرج اور اس کی ادائیگی ہی پر توجہ نہیں رکھیں گی، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ جو ترجمہ آپ کو آتا ہے، جن چیزوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ ذہن پر، دل پر اس کو طاری کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے ہو جیسے ہمارے دل کے اوپر اتر رہا ہے۔ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پہلے دیکھ لیتے ہیں انہی آیات کو، سورۃ الزمر، اور آج ہم نے اس کا رکوع نمبر 4 پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر 24 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ اب کے ہم مطالعہ قرآن سورہ وائز کریں گے، اور اللہ رب العزت نے صورتیں ہی اتاری تھیں، اس لیے دلوں کے اندر ایک مضبوطی رکھیں کہ ایک مکمل صورت کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ لینا بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کسی بھی ایسی مشقت سے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ یہ جو ہم مشقت کرتے ہیں، ایک جد و جہد کرتے ہیں اس حصہ قرآن کو سمجھنے کی، اپنے گھروں سے فارغ ہو کر یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، ایک وقت لگاتے ہیں، اور یہ جو جد و جہد کرتے ہیں، یہ جو مشقت ہم کرتے ہیں اپنے ذہن پر زور ڈال کر، اپنے دماغ کی پوری قوتوں اور صلاحیتوں کو لگانے کی، اور پورے فہم کے ساتھ اس کو جاننے کے لیے اللہ کے آگے اسٹرگل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جد و جہد سب سے زیادہ پسند ہے۔ کچھ لوگ محنت کریں گے، گھروں سے آئیں گے، یہاں آ کے بھی بیٹھیں گے، مگر خالی ہاتھ اٹھ کے چلے جائیں گے، اور آخر کار ایسی مشقت ان کے خلاف حجت بن جائے گی۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی جد و جہد سے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی مشقت کرنے والا بنائے جو انجام کار ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ اللہ کا معیار پسند بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور سورۃ الزمر جو ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع سے آخر تک ہمیں اپنے رب کا بہت ایک زبردست تعارف کرواتی ہے۔ اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں، ترجمے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم، کون ہے، تو کون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زیادہ ظالم، ممن، اس سے جو کذبا، جھوٹ بولے، علی اللہ، اللہ پر، وکذب، اور جھٹلائے، بالصدق، سچائی کو، اذ جاءہ، جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو خود جھوٹ بول رہا ہے، پہلی اس کی صفت کیا ہے کہ وہ خود جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی سچائی لے کر آیا ہے تو اس نے اس کو بھی جھٹلا دیا ہے، یعنی کوئی سچی بات آ کے بتا رہا ہے تو وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور یہ ٹھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی لفظ استعمال کیے ہیں، اور یہ جو مسون لفظ ہے اس کا مطلب ہے دیر تک کسی جگہ پہ ٹھہرنا، لمبی مدت ٹھہرنا، اس لفظ کے مفہوم میں یہ شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کو ایسے لوگوں کے لیے ایک لمبی مدت تک ٹھہرنے کا مقام بنا دیں گے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا جہنم میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اس کی اپوزٹ مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے جگہ ہوگی۔ والذی جاء بالصدق، اب ایک دوسرا کردار ہے، وہ کون شخص ہے جو آیا سچائی کے ساتھ یا لایا سچائی کو، وصدق بہ، اور جب اس کے سامنے سچائی کو پیش کیا گیا، ایک دوسرا شخص ہے، اس کے سامنے جب اس نے اس سچائی کو پیش کیا تو اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اولئک ھم المتقون، اصل میں یہی متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کے لیے یہ سب سے اچھا بدلہ ہے۔ اور آپ یاد کریں رکوع نمبر 2 میں جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے اس لفظ کو خاص طور پر سمجھا تھا، کیونکہ
3 جو ہے اس کا آغاز پہلی آیت میں یہاں سے تھا نا، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں احسن عمل کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی دیں گے۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بدلہ ہے ان نیکوکار، ان احسان کرنے والوں کے لیے، لیکفر، تاکہ وہ دور کر دے، لیکفر اللہ، تاکہ اللہ دور کر دے، عنہم، ان سے، اسوأ الذی عملوا، اسوأ الذی عملوا، اس وہ کام جو انہوں نے کیا اس کی برائیاں، یعنی اس کے جو ورسٹ، اس کے اثرات ہیں نا، اس کے جو بدترین اثرات ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے اس کو دور کر دے، وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ، يَجْزِيَهُمْ، اور بدلہ دے ان کو، ان کے بدلے میں ان کو دے ان کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے ان اعمال میں سے سب سے اچھے عمل کے لحاظ سے۔ احسن کا یہاں کیا مطلب ہوگا کہ جو وہ کام کرتے تھے ان میں جو سب سے اچھا کام تھا اس کے لحاظ سے ان کو اجر دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ ویخوفونک، اور وہ ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں آپ کو، بالذین من دونہ، ان لوگوں سے جو دوسرے ہیں۔ یہاں لفظ دیکھیں الذین اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ چیزیں، وہ بے جان بت نہیں، بلکہ وہ دوسری زندہ طاقتیں جن کا اللہ نے یہاں حوالہ دیا کہ ان سے یہ ان کو ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو کوئی گمراہ کرے گا اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور اس کے لیے کوئی رہنمائی دینے والا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کے لیے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز، کیا نہیں ہے اللہ غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو سوال کرے ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل، کہہ دو، افرأیتم، کیا کبھی دیکھا تم نے، کبھی تم نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کر لے اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا، هل ہن کاشفۃ ضرہ، تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، او ارادنی، اور اگر ارادہ کر لے وہ میرے ساتھ، برحمت، کسی رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ اس رحمت کو روکنے والے ہیں۔ قل، کہہ دو، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ کل، کہہ دو، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پھر تم جان لوگے، من یأتیہ، جو اس شخص کو کہ جس پر عذاب آتا ہے، یخزیہ، رسوا کرے گا اس کو وہ عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ اس پر ایسے اترے گا کہ جیسے عذاب مقیم ہوگا، وہ جیسے مقیم وہ ہوتا ہے آنے کے بعد دیر تک ٹھہرے رہنے والا، یعنی یہ عذاب عام طرح کا عذاب نہیں ہے، 2 طرح کا عذاب ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ایک تنبیہ، ایک ہوا کے طور پر گزر جاتا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جسے اللہ نے کیا کہا ہے، یہ عذاب مقیم ہے، ٹھہرنے والا عذاب ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت پائے گا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ بھی اس کو خود کو ہی ہوگا، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے، فإنما یضل علیہا، تو پھر اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کوئی اس کے وکیل یا اس کے ذمہ دار، آپ اس کے وکیل نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الزمر کا
چوتھا رکوع. اور سورہ کا موضوع کیا تھا کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ایک عنوان بتایا ہے، جسے ہم اس کو ہی ہم عنوان بنا کے آگے چل رہے ہیں. عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں کہا الا للہ الدین الخالص. صرف ایک عقیدے کو مان لینا کہ اللہ ایک ہے، اور پھر دین خالص بھی اسی کے لیے ہوگا. اگر اللہ ایک ہے تو اطاعت کا پورا نظام بھی صرف اور صرف اسی کے لیے بنے گا. آج ہم چوتھا رکوع پڑھ رہے ہیں، اور یہ چوتھا رکوع بھی مزید اس کے پرت کھولے گا، اس کی الجھنوں کو حل کرے گا. اور یہ الجھنیں ہم سب کے اندر ہوتی ہیں. اللہ سے بہت ساری دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے رکوع کو ہمارے لیے بہت عظیم طور پر سیکھنے کے لیے رہنمائی بنا دے. کیونکہ اللہ نے کہا ایک وہ شخص ہے سورہ زمر میں کہ جس کا سینہ کھل گیا ہے نا، یشرح صدرہ للاسلام. تو پھر جب اس کا سینہ کھل جاتا ہے تو وہ کیسے اسلام کے اوپر چل رہا ہے. اور ایک وہ جس کے دل میں گھٹن آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے. یہ گھٹن، یہ تنگی کب آتی ہے؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ سینے کے کھل جانے کا عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب سینہ کھل جاتا ہے، آپ باہر سے آئی ہیں، فرض کریں گیٹ بند تھا تو آپ اندر نہیں آ سکی نا. گیٹ کھلا ہوگا تو آپ اندر تک آ جائیں گے اور اندر کی دنیا پھر ہی ڈسکور کریں گی. اگر ہمارے دل گھٹے رہیں گے، تنگ رہیں گے، بند رہیں گے تو شاید ہمیں اسلام کی الف کا بھی پتہ نہ چل سکے. جب سینہ کھل جائے گا، یعنی اسلام کے احکامات ہماری عین فطرت کے مطابق ہمیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے اور ان کے اوپر عمل کرنا آسان لگنے لگ جائے گا، تو جیسے ہمارے سینے کی وہ گھٹن ختم ہوتی چلی جائے گی. آج کا جو رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن، کون ہے زیادہ ظالم اس سے، کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر. اور پیچھے رکوع کا جو آغاز ہو رہا تھا وہ کہاں پہ تھا؟ آخری آیت جو ہے وہ اس کو ایک نظر ڈال لیں تاکہ ہم تسلسل ہمارا بریک نہ ہونے پائے. مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ایک وہ شخص ہے جو بیک وقت کئی آقاؤں کا غلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا متشاکسون، ایسے آقا جو آپس میں جن کے درمیان کھینچا تانی بھی رہتی ہے، اس پر لڑائی بھی رہتی ہے. اور ایک شخص ہے رجلن، ایک آدمی ہے، سلم الرجل، جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کا غلام ہے. تو اللہ نے یہ مثال یہ دی تھی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جگہ جگہ کئی جگہوں پہ جن کے عقائد وابستہ ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی آپس میں کوئی کھچ کھچ نہیں ہوتی. یہ اپنے اقتدار، اپنی جو ان کی پیسے کی جو جدوجہد ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. لیکن جو ایک فرد جو صرف اللہ کا غلام، ایک تو یہ بات چل رہی ہے، اللہ نے یہ مثال دی. اور دوسرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک میتن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو موت ہے، اگر آپ مر جائیں گے تو انہم میتون، تو بے شک انہوں نے بھی مرنا ہی مرنا ہے. اللہ نے لفظ میت استعمال کیا ہے چونکہ عقیدہ رسالت میں گڑبڑ ہے، اور عقیدہ رسالت میں گڑبڑ ہونے سے عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو ایک چیز اصول کے طور پر یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ موت، میت ہر انسان نے بننا ہے. ہر پیغمبر نے، ہر رہنما نے، ہر راہبر نے، ہر بڑے سے بڑے نے، ہر چھوٹے سے چھوٹے نے، کوئی 100 سال بھی جی لے، کوئی 200 سال بھی جی لے، تو یہ میت بننے کا جو عمل ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، ہر ایک کے لیے ہونا ہے. چنانچہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت بن گئے تو اس کے بعد ہم ساروں کو بھی میت بننا ہی بننا ہے، اور وہ موت کے مرحلے سے گزر کر ایک ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہی جانا ہے. لوگوں نے اس عقیدے میں اتنے کنفیوژنس پھیلا دیے. اب کوئی بھی روح جو ہے وہ مرتی تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں روح مرتی. روح کے مرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جسٹ منتقل ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں صاحب انتقال کر گئے، کیونکہ وہ منتقل ہو گئے اس دنیا سے اگلی دنیا میں، ان کی روح ٹرانسفر ہو گئی، ان کے جسم سے جدا ہوئی،
اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق، اور وہاں چلی گئی اس زندگی میں اس عمل کے مطابق جیسی انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر وہ نیک انسان تھا تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایک برا انسان تھا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو آخر وہ زندگی کی ٹائپ آف جو لائف ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی نا اس لائف سے، لیکن بہرحال جو جنت میں جائے گا وہ جنت کی خوشی، اس کے ماحول کو وہ انجوائے کر رہا ہوگا، اور جس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنایا گیا ہوگا تو وہ جہنم کی گڑھے کی اس سختی، اس آگ اور اس تنگی کو بھی اسی طرح محسوس کر رہا ہوگا جیسے کوئی زندہ انسان جب اسے آگ کے قریب کیا جائے تو اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو عالم برزخ ہے اس کے بعد بات یہیں تک ہے۔ اب کسی کو اللہ نے جنت کے باغوں میں رکھا ہوا ہے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ ہی تو امام الانبیاء، آپ ہی تو پوری امت کو نیکی اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے راہبر اور رہنما، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ڈیفینیٹلی کسی ایسی جگہ پر نہیں ہیں، اور اللہ نے آپ کو ڈیفینیٹلی کسی بہت اعلیٰ مقام پر رکھا ہے، لیکن اس سے آگے کا جو سارے کانسیپٹس ہیں نا، اس سے آگے وہ سب کہانیاں بنا کے لوگوں نے پورے محل اس کے اوپر گھڑ کے رکھ لیے۔ اللہ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ سوچو، تم اپنی سوچو، تمہیں بھی مرنا ہی ہے، تم بھی میت بننے والے ہو، تو تم اس وقت کو کیوں نہیں سوچتے ہو جب میت بن کے تمہاری روح میرے پاس آ جائے گی اور پوری طرح میرے قبضے اور میرے اختیار میں ہوگی۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ جھوٹ کیا بول رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ فلاں اب کیسے شریک ہے بتائیں، کس کو شریک کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے امت کے ایسے صلحاء اور انبیاء ہی کو سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ خود ان انبیاء کے فالوورز میں آگے جا کے جو لوگ بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے نا، ان فالوورز نے ہی گھڑا ہے، اور وہ کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں؟ خود انہی پیارے پیغمبران اعظام کو جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سکھانے آئے تھے۔ کیسے کیا؟ آپ دیکھیں، ذات میں شریک کر لیا جب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اختیارات میں شریک کر لیا۔ جھوٹ کیا جھوٹ ہے یہاں؟ کس کو جھوٹ بولیں گے ہم؟ کون گھڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک کہانی جب آپ پڑھتی ہیں، کوئی ناول رسالہ پڑھتی ہیں، تو آپ اس کے یہ کردار جو ہے نا، ان کو آپ پہلے ڈیفائن کرتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں یہ ایک لڑکی ہوگی، یہ اس کی والدہ ہے، لڑکی کہہ رہی ہوگی ماں کو۔ اب آپ ایک سچویشن جب کریٹ کرتی ہیں تو اس میں ایک فاعل بھی ہوگا، ایک مفعول بھی ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ شرک؟ کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ شرک انہی لوگوں نے گھڑے جو پیغمبروں کے پیچھے چلنے والے، انہی کے فالوورز کے اندر، انہی کے گھروں میں پیدا ہوئے، وہیں سے اٹھے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کے پیغمبروں کی ذاتوں میں مبالغے کیے اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہوں، اور آپ ہی کو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ یہ والی بات دیتی ہوگی کہ کوئی باقی کیا کرتے ہیں، وہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے کارٹونز بناتے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے میں انہوں نے یہ راستے لیے ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کون ٹھہرا رہا ہوتا ہے؟ اچھا، پھر جب شریک ٹھہرایا پیغمبروں کو تو پھر کوئی آیا، اس نے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو تم، کیسی بات کر رہے ہو، یہ بات غلط ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ،
اب نہ صرف یہ کہ وہ خود جھوٹ گھڑ رہا ہے، جھوٹ بیان کر رہا ہے، جھوٹ پہ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے آیا جو سچائی کو بیان کرے تو وہ اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ بس شٹ اپ، تم جو کچھ کہہ رہے وہ غلط ہے، اور اس کی بات نہیں سن رہا۔ آنے والے نے کون سا سچ پیش کیا مجھے بتائیں، یہاں صدق کا کیا مطلب ہوگا؟ کون سا سچ پیش کیا آنے والے نے؟ ہاں، جو جن انبیاء کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرا رہے ہو وہ اصل میں صرف انبیاء ہیں، بس ویسے ہی بندے جیسے اللہ نے سارے بندے پیدا کیے ہیں، سارے انسان پیدا کیے ہیں۔ ہاں، وہ اس طرح سے عظیم انسان تھے کہ ان پر وحی اترتی تھی اور اس وحی کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کی زندگیاں اپنے رب کی رہنمائی میں پرفیکٹ ہوتی تھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سچائی کو جھٹلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہاں اللہ نے انہیں کافر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جہنم کیا ان کے لیے، یعنی اللہ کے لیے یہ اتنی عظیم بات ہے کہ لازماً یہ انداز خطاب جو ہے نا یہاں پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پیپر دیا تم نے، کچھ بھی نہیں کیا اس میں، سارے سوالوں کے جواب تم نے غلط لکھے ہیں، چلو بیٹھو یہاں، علیحدہ بیٹھو۔ اور پھر ایک تنبیہی انداز میں بعد میں جیسے استاد ایسے طالب علم کو کہے کہ تمہارے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے نا، یہی جگہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، کیا یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں علیحدہ بٹھا دیا؟ یعنی بالکل جو انہوں نے جس جھوٹ پہ زندگی گزاری ہوگی وہ اس جھوٹ کے عین مطابق اللہ عدل کا فیصلہ کر کے ان کو جہنم کے اندر وہی والا ٹھکانہ دے گا، وہی ٹھکانہ دے گا۔ والذی جاء، اور وہ شخص جو لایا سچائی، بالصدق، جو لایا سچائی، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی۔ یہاں من بھی ایک ہو سکتا تھا نا، وہ من صدق بہ، لیکن اللہ رب العزت نے عربی کے اس کلام میں یہاں لکھا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دو کردار ہیں، پہلا ایک ہی کردار ہے، پہلے والی جو آیت ہے نا وہ ایک ہی کیریکٹر ہے۔ اس کیریکٹر کی بات یہ ہے کہ وہ خود پہلے تو خود ہی جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر، پھر اگر اسے کوئی سمجھائے، کوئی سچائی کی دعوت دے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اب ایک وہ شخص ہے جو سچائی لایا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ اگر ہم جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر ہم اس وقت اس کردار کا تعین کریں تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور وہ کیا سچائی لائے تھے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ہے نا، پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا لائے تھے آپ؟ کون سی سچائی لائے تھے؟ نہیں، کیا شعر کہا ہے نا ویسے، نسخہ کیمیا کی کیمسٹری کس کو کہتے ہیں ویسے؟ جو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے نا، اس میں چیزوں کی اصل جو ماہیت ہے نا، اصل چیز جو ہے وہ بدل ہی جاتی ہے، وہ چینج ہی ہو جاتی ہے۔ فزکس میں جو چیز بنیادی ہم پڑھتے ہیں، جو چیزیں ساری لائک پانی اور چینی کو اگر آپ ملائیں تو پانی اور چینی دوبارہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کیمیکل ری ایکشن ہو جائے نا اگر کسی چیز کا تو وہ اس کو دوبارہ اصل چیز بنائی نہیں جا سکتی۔ ایسا نسخہ کیمیا لائے جس نے عرب قوم کی ماہیت ہی بدل دی تھی، ایک نئی قوم اٹھائی۔ ہم اتنے یقین کریں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ایک مایوسی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر نا ایک خوف اور ایک دباؤ رہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا غار حرا سے اتر کر آئے اور کون سی سچائی لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کوئی واشنگٹن دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے؟ کوئی رشیا کو دنیا کے اندر کوئی اختیار، کوئی اقتدار؟ چائنا کو، اچھا نیکسٹ سپر پاور، اچھا چائنا ہوگی امریکہ کے بعد، رشیا ٹوٹ گیا، ختم ہو گئی اس کی پاور، امریکہ اگلی قوت بن کر ابھرا۔
ہائے دنیا اب سوچتی ہے تو وہ کہتی ہے امریکہ کے بعد چائنا. یہ سچائی، اس کی تصدیق کرنے والا بننا ہے. یہ تصدیق وہ نہیں ہے جو ہم ایک خوف زدہ دل کے ساتھ اور ایک بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کر رہے ہیں نا. سچائی کی تصدیق پھر کس نے کی بتائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور میں جب ان کا یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا کہ انہوں نے جب پوچھا کسی نے کہ آپ کیسے فوراً مان گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نا، بات بتائی ساری اور یہ دعوت دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ چہرہ ایک جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور فوراً ہی مان لیا. 2 مواقع پہ تصدیق کی تھی نا، ایک واقعہ معراج کے موقع پر. میں سوچتی ہوں ایک تو وہ تصدیق جو کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی، پوری زندگی، اور پھر میں تصور کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوگا اس ٹائم جب آپ ایک فرشتے کو بھی مل کے آ رہے ہیں، تو یقین کی وہ کیفیت کیسی ہوگی آپ کے چہرے پر. ساری دنیا سے ٹکر لینے جا رہے تھے. غزوہ بدر کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، اور انسان کی ماہیت ہی بدلنی تھی. اس کو ایک بالکل ان پڑھ، جاہل، مشرک، ظالم، قاتل، ہر لفظ لگا لیں، اس قوم کو بدل کر صرف 23 سال کے عرصے میں صحابہ کی عظیم جماعت کو تیار کرنا تھا. ہمیں کتنے سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے؟ کتنے سال ہو گئے؟ نہ پڑھنے والوں میں وہ یقین، نہ سننے والوں کے اندر پھر وہ یقین اٹھتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ پڑھانے والے اس شوق اور اس یقین کی قوت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. اسلام، مسلمان دنیا کی ذلیل ترین قوم، نیکسٹ آپشن کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مسلمان دنیا پہ حکمران ہو سکتے ہیں. چائنا، مشرک قوم، کیا نیکسٹ دنیا کی رولر وہ ہوگی؟ میں اور آپ نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ تصدیق اپنے کردار سے، اپنے مضبوط یقین سے، اپنے مضبوط عمل سے کرنی پڑے گی. اللہ ان کا یہی تو متقی ہوں گے پھر. اور لہم ما یشاءون عند ربہم، ہاں یہ چاہتیں چھوڑنی پڑیں گی. اس دنیا میں اپنی چاہتیں، اپنے ارادے، اپنی خواہشیں مارنی پڑیں گی. اپنی خواہش کو اپنے رب کی خواہش کے تابع کرنا پڑے گا. پھر اللہ کا یہ بدلہ ہوگا ان محسنین کے لیے کہ پھر وہاں جنتوں میں اللہ، ان کی اور اللہ کی پسند ایک ہی ہو چکی ہوگی. ایک ہی پسند ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی پسند کو اپنے رب کی پسند کے مطابق بنا لیا ہوگا. ہوں گے تو وہ انسان ہی، غلطیاں بھی کر رہے ہوں گے. لیکفر اللہ عنہم، پھر اللہ مٹا دے گا ان کے اسوأ الذی عملوا، ان کے حساب سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بدترین اعمال ہیں اللہ ان کو مٹا دے گا، ساقط کر دے گا، ختم کر دے گا. ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہاں ہمیں کچھ لوگوں کے بلنڈرز نظر آتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسے اللہ ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے تاریخ کے دھارے بدل دیتے ہیں وہ. لیکن اللہ کی رحمت یہ کہ پھر ان سے بدترین کچھ غلطیاں ہوئی بھی اگر ہیں تو اللہ ان غلطیوں کو مٹا دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے تصدیق کی ہوگی. لوگ ایمان والوں کی غلطی تو ایسے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں نا. یہ جماعت
یہ مسلمانوں کی جماعت. یقین کریں کسی اتنی سی غلطی کے پیچھے پوری جماعت کو کھڑا کر کے نا اتنے بڑے بڑے اس کے اندر ایسے ایسے اپنے کردار اور اپنے مشن کے اعتبار سے اتنے بڑے بڑے ہیرے، مگر انہیں ان کے پیچھے کھڑا کر کے ڈبو دیتے ہیں. مگر اپنے رب کو سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کرے گا. وہ ان کے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، یعنی ایک عمل اتنا سا ہے کتنا سا ہے، اور ایک سارے نامہ اعمال میں کوئی ایک کام ہے جو اتنا بڑا کیا ہوا ہے، تو سارے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے اس کو اجر دے دیں گے. ہم ہر طرف تو پورے نہیں پڑھ سکتے نا. ہم جب دین کی راہ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہمیں یہ غم آتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں زندگی میں رہتی ہیں. مگر تصدیق کریں، اس کلمے کی تصدیق کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ میں نے اس سے ہی اپنی زندگی کا ایک مشن اور ایک مقصد بنا کے چلنا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا وہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہوگا جو زمین اور آسمان کو بنانے والا، بادلوں کو چلانے والا، زمین کے ذرے ذرے کو پانی کا قطرہ پہنچانے والا، میرے جسم کے ہر سیل کو آکسیجن پہنچانے والا، میرے پیدا ہونے سے پہلے میری پوری زندگی کا بہترین منصوبہ بنانے والا، اور جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو کیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ ان دوسروں سے ڈراتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں. لوگوں کی باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے، اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا تو وہ بد دعا دے دے گی. جیسے اللہ پاک تو اللہ کے ہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، اور کوئی سینس ہی نہیں ہے، وہاں بد دعائیں بھی اسی طرح قبول ہو جاتی ہیں. جیسے وہاں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے ہی نہیں نا. جیسے فلاں کو ناراض کر دیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو ناراض کر دیا تو کسی نے یہاں اڈا بنایا ہوا ہے، کسی نے یہاں اڈا بنایا ہوا ہے، اور اپنے اڈے کی اتھینٹسٹی کے لیے اور اس کے پاورفل ہونے کے لیے آپ لوگوں کی باتیں سنا کریں جو لوگوں کے درمیان انہوں نے پھیلائی ہوتی ہیں. کس کا خوف، کس کا ڈر؟ یہ اللہ کا جو ڈر ہے نا، اللہ کا خوف، وہ یہ سارے بندوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال لیتا ہے باہر. پھر وہ صرف ایک اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے. اللہ کسے گمراہ کرے گا؟ اس آیت کی روشنی میں ہی بتائیں. اللہ کا ضابطہ قانون بس ایسے ہی ہے کہ اللہ کا دل کرے چلو جی یہ جو اس لائن میں بیٹھی ہیں ساری انہوں نے میں گمراہ کرنا ہے، اور جو ادھر بیٹھی ہیں ان ساروں کو میں نے ہدایت دے دینی ہے. تو بس اللہ کا چاہنا ایسے ہی ہوتا ہے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی قانون کے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آپ نے آیات پڑھی ہیں، مجھے بتائیں کہ اللہ کس کے لیے چاہے گا کہ پھر اس کے لیے راہبر بھی اللہ مقرر کرے گا، رہنمائی دینے والے بھی موجود ہوں گے، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ ہاں، اور یہ سچائی کی تصدیق. مجھے بتائیں سچائی آپ تک کیسے کیسے پہنچتی ہے؟ آج کن کن ذرائع سے سچائی آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا آج ہمارے پاس. کوئی ہمسائی بات سمجھا دیتی ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ جسٹ کوئی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں ہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، حدیث سے جڑتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، کبھی خود ہاتھ میں اٹھا کے پڑھتے ہیں، ارادے سے پڑھتے ہیں، اور کبھی راہ چلتے چلتے کانوں میں کچھ آ جاتا ہے. تو یہ تصدیق کرنے کا جو عمل ہے، یہ تو ہمیشہ اللہ ایک بندے کے اوپر، جیسے آپ کہیں نا کہ ایک بچے کو ماں جگا رہی ہو تو وہ اسے ہلائے اور بچہ گہری نیند غافل سو رہا ہے تو ماں چلی جاتی ہے مایوس ہو کے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ سویا رہ گیا تو آج اس کی چھٹی ہو جائے گی، یہ اسکول نہیں جا سکے گا. تو وہ اس کو کب تک جگاتی ہے؟
اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر جگائے گی، پیار کرے گی، پانی کا گلاس لے کے آئے گی، لائٹ جلا دے گی، جو تدبیر بھی کر سکتی ہوگی نا وہ ایک چھوٹا سا دل رکھنے والی پیاری سی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائے کتنے ہادی بھیجتا ہوگا؟ کتنے ہادی آتے ہوں گے مجھے بتائیں ایک انسان تک؟ اتنے بھیجتا ہے کہ اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی کوئی نہیں جگاتا نا، جیسے ایک لیول آتا ہے کہ پھر ماں کہتی ہے یہ تو بہت ہی بس اب میں نہیں اس کو جگا رہی، میں جا رہی ہوں، آج اس کی چھٹی ہونی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا ہے یہاں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ بالکل یہ بھی اس کے ہاں نظام ہے، پورا نظام ہے، جیسے ماں اگر بچہ جاگ نہ رہا ہو تو کسی ٹائم اس کو ایک لگا بھی دے، زور سے بولے، ڈانٹے، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کو کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے اختیارات کی تصدیق نہیں کرے گا، جو اس کو پیچھے ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی اپنے حقوق کی اس کے اوپر پوری طرح انتقام لینے والا ہے، اس پر غالب ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، پورا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، پوچھ کے دیکھیں آپ ایسے سارے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں۔ ایک دربار پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ مجھے یہ ریسرچ بھی ایک عرصہ کرنے کا بڑا وہ ہوتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ذرا کہ لوگ کیا، اب دیکھیں اس کی پوری جو جالی تھی نا وہ ساری تالوں سے بھری ہوئی تھی، اس جالی کو تالا لگاتے تھے لوگ، اینڈ دے بلیو کہ یہ تالا جو ہے نا یہ لگا گئے اگر تو جو مشکل ہے نا ہماری وہ دور ہو جائے گی۔ آپ جہالت کا اندازہ لگائیں، بند دماغوں کا اندازہ لگائیں، لیکن ایسے ایک تالا لگانے والے کو نا اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ پوچھیں گے نا کہ پھر یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازماً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس وقت تو اس کا حوالہ نہیں دیں گے، وہ جو ایک میتون ہم نے پڑھا قبر میں پڑی میت کا حوالہ تب تو کوئی نہیں دے گا کہ اس نے بنایا، یہ اتنی اتھارٹی والا ہے جس کے پاس میں آیا ہوں کہ یہ میری مشکل کو حل کر دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اگر تم ارادہ کرو، اگر کبھی تم نے غور کیا، تم نے دیکھا کہ وہ جو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر وہ مجھے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ اگر ایسا ہوتا میری عزیز بہنوں، ذرا غور کرو، عورت ہے نا، اللہ نے عورت کی زندگی میں بڑی آزمائشیں رکھی ہیں، جیسے ایک آزمائش یہ ہے کہ مردوں کی بھی بہت رکھی ہیں، مگر مخاطب چونکہ میری خواتین ہے نا، کہ اللہ کی تقدیر میں فیصلہ ہی یہ ہو چکا کہ اس کو اولاد نہیں دینی، آگے سے اس کے لیے اللہ پاک نے کوئی روح پیدا ہی نہیں کی، اب کیا کرے گی وہ؟ کیا کرے بتائیں؟ جتنی مرضی تدبیریں کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ ہاں بندہ مومن چونکہ اس کو علم نہیں ہے نا، اپنے مستقبل کا علم نہیں ہے، تو اللہ نے اسی دنیا میں یہ دکھایا کہ جس کو اس نے پھر جب چاہا تو اولاد بھی دے دی۔ تو بندہ مومن اپنے رب سے امید اور توکل کی قوت اور یقین کے ساتھ اس سے دعائیں تو مانگے گا، مگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب سے امید رکھے گا، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ یہ دیویاں اگر کوئی نقصان پہنچانے کا، اللہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور کون دور کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ آپ یقین کریں
بستر مرگ سے مریضوں کو اٹھتے زندہ ہوتے اور دوبارہ خدمت انسانیت کے لیے چلتے پھرتے دیکھا، اور ٹھیک ٹھاک تندرست لوگوں کو کھڑے کھڑے اللہ کے پاس جاتے دیکھا۔ کیا سکھایا پھر اللہ نے تصدیق کرنے والوں کو؟ چونکہ ان کی زندگی ایک بڑی دین کی اقامت کے لیے ہے نا، تو اس زندگی کے اندر آپ کہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی، 10 چیزیں ہوں گی تو میں اللہ کے دین کا کام کروں گی، تو اللہ کے ہاں مطلوب یہ نہیں ہے۔ جس بھی حالت میں اس نے آپ کو پیدا کیا، جس بھی سٹیٹس پر پیدا کیا، آپ کی زندگی میں جن مشکلات کو لگا کر آپ کو پیدا کیا، اس کے درمیان رہ کے ان کے بیچ میں سے ہی، اس زگ زیگ میں سے ہی راستہ بنا کے آپ نے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے یہ 4 میرے مسئلے حل ہو جائیں نا، یہ میرے حالات ذرا سیدھے ہو جائیں، تو میں پھر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کی پرسنل اگر لائف کو دیکھیں تو کیا وہ بڑے کمفرٹیبل تھے؟ آپ نے فرمایا اتنا میں ستایا گیا، اتنی مجھے مشکلات ہوئیں جیسے پہلے کے تمام پیغمبروں کو ہوئیں۔ تو بس کیا کہے بندہ مومن، حسبی اللہ الیس اللہ بکافٍ، کافی ہے اللہ میرے لیے۔ وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ اس قدر عظیم ذات ہے، وہ ایک ہاتھ میں زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ سکتا ہے۔ تو مجھ اس چھوٹے سے ذرے کے لیے جس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، اب جب میں بڑی ہو گئی ہوں، جب میری خواہشیں جاگ گئی ہیں اور اب میری یہ کوئی خواہش ہے جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، تو کیا اللہ وہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ بس وہ اس خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے مت آنے دے، اور کیا کہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہ بھروسہ کرنا ہی کام ہے، اصل کام ہی یہ ہے، یہ بھروسہ کرنا ہی کام ہے۔ کل پرسوں ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے تو وہ ایک بچی نے کہا کہ پھر اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارے گھر والے وہاں ہماری شادی کر دیں گے۔ کوئی رشتہ کوئی ایسا آ جائے جس کے لیے والدین کہتے ہیں اب کرو یہاں، اور اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر دیکھیں، حسبی اللہ کہنے والا جو ہے نا، وہ بندوں کے سامنے ڈی گریڈ نہیں ہوتا، انسانوں کے سامنے ایک باوقار انسان کی طرح زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو کس کے سامنے بیان کرے گا؟ اللہ کے سامنے۔ اگر اللہ پوری کر دے گا تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے گا، اور اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو کیا پھر تعریف نہیں بیان کرے گا؟ پھر بھی اسی کی تعریف بیان کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اگر اللہ نے میری یہ ضرورت، میری یہ خواہش پوری نہیں کی نا، تو وہ میرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اعملوا، عمل کرو، علی مکاناتکم انی عامل۔ کتنی عظیم آیت ہے یہ آیت! آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ بس بیٹھ کے بھروسہ کیے جاؤ۔ کتنا بیلنس ہے ان آیات کے اندر، کس قدر حقیقی توازن ہے۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، عمل کریں۔ عمل کرنے والوں ہی کا اچھا انجام ہے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ بس میں نماز نہ پڑھوں اور میں قرآن نہ پڑھوں اور میں دین کی اقامت کے لیے اپنی جان نہ کھپاؤں اور اللہ مجھے پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سورہ کا جو عنوان ہے کہ دین خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور وہ خود اپنی ذات میں الجھا رہے، خود اپنی خامیوں کو ٹھیک کر کے، اپنی ذات کے اندر جو اللہ نے اس کے خامیاں رکھی ہیں ان کو ٹھیک کر کے، اپنی ڈیولپمنٹ کر کے، گرو کر کے، اگر وہ لوگوں کے لیے ایک مصلح بن کے نہیں کھڑا ہوتا۔ صالحین جس قوم میں، اللہ نے اس قوم کا نام نہیں لیا، مصلحین جس کے اندر ہے نا، اس کو کہا کہ اس کے اوپر اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو کیا اللہ کا دین اللہ ہی کے لیے خالص کرنے کے لیے اگر ہم لوگ اپنی ذاتوں سے اوپر نہیں ہو جاتے نا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس گھر نہیں ہے، کیا ہے جو ساروں کے پاس ہے اس دنیا میں؟
جب تک اپنی ذاتوں سے ماورا نہیں ہوتے، اپنی ذاتوں سے بلند نہیں ہوتے، انسانوں کے غم میں رونا سیکھیں، انسانوں کے غم میں راتوں کو جاگنا سیکھیں، اور پھر لوگوں کے دین بدلنے تک کی جدوجہد کرنی ہے ہمیں۔ یعنی کوئی جاہل ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، پکا مشرک ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچائی کو جھٹلا رہا ہے، مگر اس کو اتنی بار جا کے سچائی بتانی ہے، اتنی بار اس سچائی کی دعوت دینی ہے کہ وہ سچائی کی تصدیق کے مرحلے میں سے گزر جائے اور پھر اپنا دین اللہ ہی کے لیے خالص کر لے۔ یہ میں اور آپ اگر اپنی ذاتوں میں الجھے رہیں گے نا میری بیٹیوں، تو ایسے تو نہیں ہونا، ایسے تو نہیں ہونا۔ اپنی جو روزانہ کی ڈائریاں بنایا کریں، اپنے جو ٹو ڈو لسٹ بنایا کریں، اس میں دیکھا کریں کہ میں نے اپنے کتنے کام لکھے ہیں اور میری زندگی میں دوسروں کے لیے کیا ہے۔ دوسروں سے تو گلے شکوے کرنے بس بیٹھی رہتی ہیں، میری امی میرے لیے یہ نہیں کرتی، میرے ابو یہ نہیں کرتے، اور وہ فلاں یہ، اور میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ ہاں، اس عطا کردہ چیز کو اپنے رب کے لیے لگانے ہی میں نجات ہے۔ مَن یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون، کہ کس پر وہ رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو قائم رہنے والی ہے۔ اور میں تو یقین کریں اس دنیا میں ہی دیکھتی ہوں کہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے دین کی تصدیق کر کے، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ انسانوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں نا، اور وہ اللہ کے دین کی اقامت کے ساتھ ہی ختم ہونے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کے دین کی طرف آتا ہے نا، آپ ایک سروے اپنے لیے بنا کے دیکھ لیں۔ جن لوگوں کو آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلتے دیکھیں نا، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، یقین کریں وہ کوئی ریلیکسن نہیں کھاتے ہوں گے۔ آپ کو کبھی ایسے لوگ یہ شکایت نہیں کرتے نظر آئیں گے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو۔ ان کی زندگی کے اندر اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ انہیں سکون دے دے گا۔ اسی حالت میں یہ نہیں، سکون ایسے نہیں آئے گا کہ ان کی اللہ نے کچھ حاجتیں، کچھ ضرورتیں پوری کر دی ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو قائم رہنے والا عذاب ہے اور رسوائی ہے، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے بھی ذلتوں کے انجام بتاتا ہے، اور ان کے اندر مستقل بے سکونی کا عذاب اللہ تعالیٰ اتار دیتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تو حق کو پانے کے لیے اور ہدایت کو پانے کے لیے ہمیں کہاں سے ملے گی ہدایت؟ کہاں سے ملے گی؟ کتاب اللہ سے۔ اگر آپ لوگوں کی ہدایت کے تجزیے کرنے لگیں، کیونکہ دین بدلنا ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، دین بدلنا ہے، اپنی پارلیمنٹ کا دین بدلنا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو ڈسکا کا جو الیکشن ہے ایک، وہ کیوں کینسل ہو گیا؟ عدالت نے اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ پتہ ہے کسی کو دلچسپی ہے؟ اللہ نے کیوں یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں؟ کٹھے 20 ان کے جو تھے نا پولنگ ایجنٹ تھے شاید، کہ وہ جو الیکشن اس کے وہ کرنے والے تھے، وہ غائب ہی ہو گئے، اپنے بکسوں کے سمیت غائب ہی ہو گئے۔ جب وہ 2 گھنٹے کے بعد آئے تو ہر ایک نے مختلف جواب دیا۔ میں فلاں جگہ چلا گیا تھا، وہ میرا انٹرنیٹ ختم ہو گیا، میرا وہ ختم ہو گیا، اور اس سارے کے دوران دراصل الیکشن کا رزلٹ بدل گیا۔ دین بدلنا ہے لوگوں کا۔ کس کو ووٹ ڈالے تھے وہاں لوگوں نے؟ کون کون تھے جو بے ایمانی کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور پیسہ لے کر بک گئے تھے؟ یہ کس نے بدلنا ہے یہ دین؟ مجھے بتائیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ وہ سیالکوٹ کا کام ہے، ڈسکا کا، میں کہاں، وزیر آباد میں کہاں، میرا کیا تعلق اس الیکشن سے؟ یہ دین کی اقامت کیسے ہونی ہے بتائیں؟ اس اللہ کی کتاب میں
پورا طریقہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ جو اللہ نے کہا نا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، یہ ہدایت پانا پورے کانسیپٹ کے ساتھ ہے، پوری بڑے عظیم کانسیپٹ کے ساتھ ہدایت کو پانا ہے. ہدایت پانا یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھنا سیکھ جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کے واحد ہونے کا اقرار کر لیں اور نماز پڑھنے لگ جائیں. ہدایت پانا یہ بھی ہے کہ پھر آپ رمضان کے روزے بھی رکھنے لگ جائیں، آپ با حجاب اور با نقاب بھی بن جائیں، ہے نا، قرآن کو پڑھنے کے بعد. اور ہدایت پانا یہ بھی ہوگا پھر کہ آپ اس کی تعلیم اور اشاعت میں لگ جائیں. اور ہدایت پانا یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اس دین کو نافذ کرنے کے لیے لگانے لگ جائیں. سب سے اعلیٰ درجے کیا ہدایت پانا ان میں سے کون سا ہوگا؟ ہاں، دین کی اقامت کے لیے کھڑے ہونے والا سب سے زیادہ روشنی پر ہوگا. اس کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے وہ یہاں سے آپ دیکھیں، آپ نکلتی ہیں فیصل آباد سے ہیں، سائیاں والا تک آپ جاتی ہیں، لیکن جب آپ موٹر وے چڑھ جاتی ہیں نا تو آپ کہتی ہیں اب میں موٹر وے چڑھ گئی. تو وہ ایسے ہوگا جیسے موٹر وے چڑھ گیا، صاف روشن سڑک، اور اس کا سینہ اللہ کھول دے گا اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ زندگی کے حسین اعلیٰ درجے کے اعمال کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود اس کو. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا. اب گمراہی کو بتائیں مجھے. ایمان ہی نہیں لایا، کافر. پھر کفر کے اندر آپ دیکھیں درجے، صرف یہ نہیں کہ اللہ کا انکار، اس کے رسولوں کا بھی انکار، نا، آخرت کا انکار. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر شیطان کی پوجا، طاغوت کی پوجا. پھر اس شیطان کا نظام نافذ کرنے کے لیے دنیا میں ایسے کافر دندناتے پھر رہے ہیں، ساری دنیا میں ایک ادھم انہوں نے مچایا ہوا ہے. کس کے لیے؟ شیطان کی نظام کو نافذ کرنے کے لیے. ہم کب نکلیں گے بے یقینی کی اس کیفیت سے؟ ہم نکلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سنا ہے ہم نے قدسیوں سے، کیا ہے کہ یہ شیر پھر ایک بار ہوشیار ہوگا. تو اگلا حکمران دنیا کا کون ہوگا؟ چائنا نہیں، رشیا نہیں، امریکہ نہیں. انشاءاللہ دنیا کی قیادت مسلمان اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں قیادت کا علم حاصل کرنا ہے. یہی وہ چیز ہے انشاءاللہ جو ہدایت پانے والوں کو حاصل ہوگی. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آخری آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہ جھنڈا نہیں اٹھاتے، اگر آپ دنیا کی قیادت کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی وکالت نہیں کریں گے قیامت کے دن. آپ نے قیادت کا جھنڈا بلند کیا تھا. اس قیادت کے جھنڈے کو پوری طرح دیکھ کر، سمجھ کر، پورے شعور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے تھے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سارے دکھ، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے تھے. تو یہ قیادت کا جھنڈا ہی انشاءاللہ میں اور آپ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر انشاءاللہ اگلا سورج اسلام کا ابھرتے دیکھیں گے. یہی سورۃ الزمر کا پیغام ہے. اللہ اس سورہ کو ہمیں راتوں کو پڑھنے کی توفیق دے، دن کو پڑھنے کی توفیق دے، اسے ہماری سوچوں، خیالوں، ہماری زندگی، ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. اللہ ہمیں اس سورت سے یقین کی وہ قوت عطا کرے انشاءاللہ جو زمانے کی ہواؤں کے رخ بدل دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.